صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس دنیا تو ظاہری طور پہ پردہ فرمایا اجر 50 سال گزرے سن. کتنے سال؟ 50 سال. بڑا لمبا عرصہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کو پردہ ظاہری فرمانا وہ 11 ہجری ہے اور 61 ہجری واقع ہو رہا ہے. 50 سال سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے، مگر اس 50 سال کے بعد حکومت، امارت، عہدہ کی خواہش، حب جاہ، یہ دو بہت خطرناک چیزیں، حب مال اور حب جاہ. مرتبے کی خواہش ہونا اور مال کی زیادتی کی خواہش ہونا. تو اس اقتدار کی حوث نے کوفی لوگاں دی اکھاں تے ایسی پٹی ڈالی اور آمریت کے خوف نے اور دنیا کے خوف نے انہوں اس قدر اندھا کیتا کہ جس ہستی نو آپ دعوت دیتی، آپ بلایا، لیٹر لکھے، خط لکھے، منتاں ترلے کیتے، تو جس میں جو خانوادہ مصطفیٰ انہاں دی دعوت تے ٹرتے آیا تو اے لوگ اس کرسی کی خاطر اور آمریت کے خوف کی خاطر اپنی اکھاں بیت گئے. نہ سیدہ دا شان نظر آیا، نہ حسین پاک کی جنت کی سرداری نظر آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان جس کی روایت ہے آج تک پوری دنیا اسلام نے کوئی کمزوری بیان نہیں کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جڑی سیدہ فاطمہ ہے، اللہ نے اس نو جنت دی تمام عورتاں دا سردار بنایا. اور آپ نے اپنے نواسیاں اور اپنے شہزادیاں کے بارے خبر دیتی کہ میرے رب نے میرے فرشتہ بھیج کے پیغام دیتا ہے کہ جناب دی لاڈلی اور چھوٹی بیٹی تو جنت دی ملکہ ہے اور جنت دی خواتین دی سردار ہے، کہ جڑے جناب دے نواسے سے شہزادے ہیں. اللہ فرمایا ہے کہ جہاں ہمارے نبی نے جا کے 10 انہوں میں جنت دے نوجوانوں کا سردار تھا. تو کربلا دے میدان میں 3 دن دے بھوکے اور پیاسے اور اس کربلا دے میدان میں تاریخ دے لحاظ نال 2 محرم نو آپ چونکہ پہنچ گئے اور 10 محرم نو ایک واقعہ پیش آیا تو گویا 8 دن کا مسافر کربلا دی سرزمین کا 8 دن دا مسافر اور 3 دن دا مسلسل پورا خاندان پیاسا، چھوٹے چھوٹے بچے
بلبلا رہے سن، خاندان مصطفیٰ دیا شہزادیاں دودھ پلانے والی، انہوں نے دودھ خشک ہو گئے، موسم دی گرم ہوا دے تھپیڑیاں نے نہایت پریشان کر دیتا اس خاندان دے افراد، لیکن قربان جائیے کہ کتنے عظیم لوگ سن اور کتنے صابر لوگ سن کہ اتنی بڑی مشقتاں اور تکلیفاں کے باوجود دین اسلام کی خاطر سارا گھر قربان کرنا پسند کر لیا، لیکن ایک ناحق بندے دی اور ناجائز آدمی دی بیعت کرنے واسطے اے میرے نبی کا خاندان راضی نہیں ہو رہا۔ میرے بیٹے، تاریخ کے اندر یہ ہے کہ تقریباً 22,000 کے قریب کوفی لوگ سن، شامی لوگ، کوفی لوگ، کچھ بصرہ کے، کچھ مصر کے، شام کے، 18,000 سے کم نہیں روایت، 22,000 سے زائد نہیں ملتی روایت، مگر مقابلے کے اندر جو گنے چنے افراد اور اتنا لشکر بڑھانے کا مقصد حسین پاک یا حسین پاک کے خاندان کو پریشرائز کرنا مقصود ہے کہ کیویں گھبرا جان، اے آل محمد کے شہزادے گھبرا جان، خواتین گھبرا جان، بچے گھبرا جان، رفقا گھبرا جان، حسین کو مجبور کر دیں۔ پانی بند کرنے کا مقصد بھی امام حسین کی طاقت کو کمزور کرنا کہ جب پانی بند ہو جائے گا یہ مجبور ہو جان گے، بچے تڑپیں گے، تو اس مجبوری تو فائدہ اٹھاواں گے اور یہ آ جائے گا بیعت کی طرف اور لڑنا بھی نہیں پڑے گا اور اس کو انڈر پریشر کر کے بات منوا لی جائے گی۔ لیکن بھائیو ہویا کیا، اتنے علامہ اقبال دیکھ رو بھائی میں یاد آئی ہے، آپ کیا فرمائیں، بڑی توجہ ہونی چاہیے، آپ فرما رہے ہیں کہ امام پاک تو نواسہ رسول ہے اور جناب حیدر کرار کا شہزادہ ہے اور مخدومہ کائنات کا بیٹا ہے، مگر اتنے تو جڑے چھوٹے شہزادے سن انہوں نے بارے بھی کہنے والے نے کہا کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیر سے یعنی ظلم کی تلوار سے، جفا کی تیر سے گردن وفا شعاروں کی، برسر میدان کٹی تو ہے مگر چکی تو ہے۔